تو نجف अशरफ से 15 किलोमीटर के फासले पर शहर कोफा आता है। यकीनन कोई ऐसा शख्स मुसलमान नहीं है जिसे कोफा का पता नहीं, क्योंकि इस्लाम का दारुल इस्लाम रहा ये कोफा। और यहाँ पे मुख्तलिफ ज़ियारात हैं। जब मौला अली अलैहिस्सलाम की रोज़े की ज़ियारत पे आप अतराफ़ की ज़ियारत पे जाते हैं तो जनाब कुमैल का रोज़ा और जनाब मस्जिद हन्नाना जहाँ मौला हुसैन का सर रखा गया, और उससे आगे जब वो फारिग होते हैं ज़ायरीन तो हज़रत मीसम तम्मार का रोज़ा सामने नज़र आता है, वो भी आपको दिखाता हूँ। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम का घर मुबारक जो सामने है। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम के घर की जब ज़ियारत करने जाते हैं तो कसरुल अमारा जो इब्न ज़ियाद लश्कर यजीद का ठिकाना था और जुल्म की जगह ये बेइंतहा ताशा जुल्म किया गया, यहाँ से हुक्म लगाया गया करबला की शहादत और वाक़या यहाँ से शुरू हुआ उनकी तारीख। और फिर मस्जिद कोफा की तरफ जाएँ तो वहाँ मक्तल इमाम अली आता है, और फिर सफ़ीर इमाम हुसैन मुस्लिम नकील हानी जरवा मुख्तार सकफ़ी और मुख्तलिफ अंदर ज़ियारात हैं। 1,24,000 रबियों की सजदों की जगह। तो मैं इस वक्त इस वीडियो में आपको मुकम्मल ये इंट्रोडक्शन करा चुका कि नजफ़ की ज़ियारत के बाद कोफा की ज़ियारत कराई जाती है, यानी 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन स्टे करता है कोई भी ज़ायर नजफ़ में, तो 1 दिन ज़रूर वो कोफा के लिए निकालता है। तो कोफा की जो ज़ियारात हैं, मस्जिद हन्नाना, जनाब कुमैल जो दुआ कुमैल पढ़ते हैं, मौला अली का ये घर जहाँ इमाम हसन हुसैन के हुजरे हैं, ये घर इमाम हसन हुसैन का मौला अली अलैहिस्सलाम का। इसी घर के अंदर ही मौला हसन हुसैन के हुजरे हैं, बीबी ज़ैनब आलिया के, बीबी उम्मुल बनीन के, उम्मे कुलसूम के। और इसी घर के अंदर ही मौला अली अलैहिस्सलाम की जब शहादत हुई 19 रमज़ान पे आपको ज़रबत लगाई गई, तो 21 रमज़ान की आपकी शहादत वाक़ई कि मौला हसन ने आपको यहीं पे गुस्ल दिया था, वो गुस्ल खाना भी यहाँ पर मौजूद है उस जगह पर। इसी घर के सामने वो सहन है जहाँ मौला अपने घर से मस्जिद कोफा की तरफ जाते। सामने जो गुंबद आपको नज़र आ रहा है सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इसी गुंबद के नीचे 2 कब्रें हैं, हज़रत मुस्लिम नकील सफ़ीर इमाम हुसैन और मुख्तार सकफ़ी। ये सामने जो ज़ियारत आप देख रहे हैं फ़िरोज़ी गुंबद, ये है मीसम तम्मार का। मुझे ये अभी तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिस तरह मैं आपको ये ज़ियारत करवा रहा हूँ और घर बैठ के इन मकाम मुक़द्दस से आगाह करवा रहा हूँ, और जितनी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा चैनल मेरे सामने नहीं आया कोई इस तरह तारीख़ और लोगों का जो है बेहतरीन ज़ियारत कराए, यानी लोगों का वक्त भी ख़राब ना करे और मुख्तसर वक्त में बेहतरीन ज़ियारत करवाए। ये मेरे लिए एज़ाज़ है कि अल्लाह ने मेरे ऊपर ये ड्यूटी, ये नौकरी मेरे ऊपर सौंपी हुई है कि घर बैठ के ज़ायरीन को ज़ियारत कराना और उसके दिलों में शौक़ ज़ियारत पैदा करना। आप सबके लिए दुआ गूँ। चलते हैं इंशाल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम के घर की सैन की ज़ियारत करते हैं, फिर मस्जिद कोफा इंशाल्लाह आपको लेके चलते। बाकी जो मुकम्मल जो डिटेल के साथ जो वीडियो आएगी मौला अली के घर की, वो इंशाल्लाह कल तक मैं बना लूँगा, परसों अपलोड कर लूँगा। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का घर मुबारक है, इसके सहन में चलते हैं। इसके सहन में हम उस वक़्त को याद करेंगे जब मेरे मौला 19 रमज़ान नहीं 21 रमज़ान की 19 रमज़ान और 21 रमज़ान की शब इमाम अली आसमान की तरफ देखते रहे। 19 रमज़ान की शब और फजर के टाइम, और यही कहते रहे कि या रसूल अल्लाह, अली को अपने पास बुला लीजिए। अल्लाह अकबर। ये मेरे मौला मुश्किल कुशा के वो दर्द भरी आवाज़ थी इसी घर के सहन में, आंगन में। ये मौला मुश्किल कुशा अली अलैहिस्सलाम का घर मुबारक। इसी घर से मेरे मौला मुश्किल कुशा का जनाजा निकला, इसी घर में मौला को गुस्ल कफन दिया गया, और इसी घर में हम जो दुआ पढ़ते हैं, आज ज़ैनब यतीम हो गई, इसी घर पे वो वावेला, वो दूध की आवाज़ बुलंद के मौला हमारा दूध ले लें, ए हकीम मौला मुश्किल कुशा को ये दूध पिला दें, हमारा इमाम बच जाए। ये जो 19-21 रमज़ान पे मसाइब सुनते हैं, इसी घर का वो वाक़या है जहाँ बीबी ज़ैनब आलिया यतीम हुई और मौला हसन हुसैन। अल्लाह अकबर। मौला मुश्किल कुशा के 18 वीर बीबी ज़ैनब आलिया के साथ थे। जब तक मौला अली का साया था, भाई हसन का साया था, बीबी ज़ैनब आलिया बड़े फ़ख्र और शान से रही, और जैसे ही भाई हुसैन का साया गया, सिवाय मसाइब के ज़ैनब ने कुछ नहीं देखा। इसी वजह से आपको उम्मुल मसाइब कहा जाता। अल्लाह अकबर। इसी जगह पर जब सहाबी जले और
کوفہ کے لوگ مسلمان اکٹھے ہوئے, دودھ لے کر آئے, کوئی دوا لے کر آیا, کوئی شہد لے کر آیا. تو مولا علی نے کہا حسن بیٹا میں چاہتا ہوں ان سب کو واپس کر دے, میری زینب کے رونے کی آواز مجھ علی کی غیرت کی گوارا نہیں کرتی کہ کوئی بھی میری زینب کی آواز سنے. مولا سے کہیں گے مولا یہ کوفہ ہے, آپ کے جانے کے بعد جو یہاں پر ہوا, آپ کی بیٹی زینب عالیہ اسی کوفہ میں سر ننگے چادر مانگتی رہی. اللہ اکبر. اور یہی بتاتی رہی کہ پہچانو میں وہی ملکہ ہوں علی کی بیٹی جو کوفہ میں شہزادی بن کے رہی. اللہ اکبر. ہے یا حسین غربت کی عالم ہے, جب بھی اس گھر پہ نظر پڑتی ہے زینب کی, میری آقا زادی سلام اللہ علیہ لاکھوں درود و سلام ام المصائب پر, شریکت الحسین کی وہ یاد آ جاتی ہے, ان کی امیری اور پھر ان کی غریبی. اللہ اکبر. یہ مسجد کوفہ ہے اور اسی مسجد کوفہ کے جو 2 مینار تھے وہ گر چکے ہیں, اور بہار الانوار علامہ مجلسی کی کتاب میں یا جلد میں امام زمانہ کی جو نشاندہی کی گئی ہے کہ امام کا ظہور میں سے ایک نشانی ہے کہ مسجد کوفہ کے جو مضبوط ستون ہیں وہ گر جائیں گے. تو یہ کچھ عرصہ پہلے 2017-18 میں ادھر ہی تھا, 17 یا 16 میں, ہاں 17 میں میرے خیال سے 19 رمضان پہ ستون گرے تھے. اب دوبارہ ان کی تعمیر ہونے جا رہی ہے, بالکل گر گئے. وعلیکم السلام. اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں, اور میک یور اسٹیٹس واٹس اپ, اور اپنے واٹس اپ پہ اسٹیٹس پہ ضرور اس کی لنک یا کسی اسلامک گروپ میں شیئر کریں تاکہ لوگ زیارت کر سکیں. یہ مسجد کوفہ کا وہ مین دروازہ ہے جسے باب الحجہ کہا جاتا ہے. اسی مسجد کے اندر جا رہا ہوں, کچھ زیارتیں وہ آپ کو کرانے جا رہا ہوں, اور میں انشاءاللہ سفیر امام حسین باب الحوائج کے روضے پہ آپ کے لیے دعا گو. اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جس کی دعا حضرت عباس پر قبول نہ ہو, یہ سامنے سفیر امام حسین کا روضہ نظر آ رہا ہے اسکرین پر, جس کی دعا حضرت عباس کے روضے پہ قبول نہ ہو وہ سفیر امام حسین کے پاس چلے آئے. یعنی ہو ہی نہیں سکتا. 4 باب الحوائج, جناب علی اصغر, جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام, سفیر امام حسین مسلم وکیل علیہ السلام, باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. باب الحوائج کسے کہتے ہیں؟ حاجتوں کا دروازہ, جہاں کوئی حاجت رد نہیں ہوتی, ہر دعا قبول ہوتی. جی بسم اللہ. چلتے ہیں اندر. مختار ثقفی کو سلام کریں گے, مقتل گاہ امام علی کی زیارت کریں گے, مسجد کوفہ کی. اتنے عرصے کے بعد شوز اتارے جانی, میری جان. ہادی ادھر آؤ, ابو الحسن آؤ میری جان, ادھر شوز اتارے, آ جاؤ. شاباش. اکڑو ادھر رکھ جو, سکڑو ادھر پر. شوز اتارو چاچو سانچو. چلیں اندر زیارت کے لیے جا رہے ہیں. یہ مسجد کوفہ ہے اور اس کی بڑی تاریخ ہے. ویڈیو کو لائک بھی کر دیں ایک مرتبہ انشاءاللہ. جی ہاں جی بالکل, بہت شکریہ. اور یہ مسجد کوفہ باب صوبان امام علی علیہ السلام سے یہ دروازہ منسوب ہے, اور نسبت اس دروازے کی امام علی سے کیا ہے, بہت بڑی تاریخ ہے. اپنے میں بتا چکا ہوں کافی مرتبہ ویڈیوز میں. یہ دروازہ مولا علی کے ایک معجزے سے منسوب. مسجد کوفہ کے اندر قدم رکھتے ہیں ماشاءاللہ 2 رکعت بہت بڑا ثواب ہے. یہ خوبصورت مسجد ماشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی بسم اللہ. ہاں جی ماشاءاللہ, بہت شکریہ. یہی میں سننا چاہتا ہوں آپ کے کامنٹس. ماشاءاللہ سبحان اللہ. شاکر بھائی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں پلیز. جی انشاءاللہ وہ واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے گا. یہ سامنے سفیر امام حسین مسلم وکیل کا روضہ. باب الحوائج کو سلام کریں. السلام علیکم یا سفیر الحسین. اللہ اکبر. میرے مولا حسین علیہ السلام نے آپ کی شہادت پہ گریہ کیا اور آپ کے شہزادی
آپ کی شہزادی جو تھی اس کے سر پہ آپ نے خاک بی بی محمودہ آپ کی شہزادی مولا حسین کے ساتھ تھی، جو شام میں بی بی ام کلثوم کے پہلو میں آرام کر رہی ہے. ان کی بالکل پہلو میں بی بی ام کلثوم کے پہلو میں وہ شہزادی آرام کر رہی ہے سفیر امام حسین کی. اور مولا حسین نے ان کو شہادت کی خبر دی کہ آپ کے بابا کو کوفہ میں شہید کیا گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی لعنت ہو اہل بیت کو، آل رسول کو، شہید اور اذیت دینے والوں پر. اور انشاءاللہ میں آتا ہوں. جب یہ باتیں شروع ہوتی ہیں تو ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور پھر انسان یہی چاہتا ہے کہ ویڈیو بند کر کے گریہ کرتا رہے اور پرسہ دیتا رہے ان مظلوموں کا. مسجد کوفہ میں جیسے انٹر ہوا ہوں، مسجد کوفہ کی آپ یقیناً کہیں گے کہ شاکر بھائی مسجد کوفہ کی کچھ ایسا کچھ بتائیں کہ جو عام لوگ نہیں بتاتے. تو میں اپنی ویڈیو میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ ایسی چیزیں آپ کو بتائی جائیں جو عام لوگ نہیں بتاتے. مسجد کوفہ کی فضیلت کیوں فضیلت؟ یعنی 1,24,000 نبیوں کی سجدوں کی جگہ ہے. یعنی اللہ کے ہر نبی کو یہ حکم تھا کہ اس مسجد میں سجدہ کرے. اور دیکھیں اللہ کا جو نبی ہے حضرت آدم، ان کا بھی یہاں پہ حضرت نوح، آدم ثانی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دیکھ موبائل سے، وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ معراج پہ گئے تو آپ کو 2 رکعت یہاں پہ نماز کا حکم. یعنی تمام نبیوں کی سجدے کی جگہ ہے. امام علی علیہ السلام، ان کی یہاں پہ امام حسن حسین نے یہاں نے نماز پڑھی ہے، مولا سجاد نے نماز پڑھی ہے، مولا جعفر صادق نے، تمام ائمہ نے نماز پڑھی ہے. حتیٰ کہ آخری امام جب بھی آئیں گے تو وہ آخری ان کا جو ہے کوفہ ہوگا، آخری جو آپ کی گھر کی جگہ ہوگی وہ بھی کوفہ ہوگی. یعنی معظم، بہت بڑی عظمت والی جگہ ہے مسجد کوفہ. اسی جگہ پہ 1 رکعت 1,000 رکعت کے برابر ہے، کیونکہ انبیاؤں کے سجدے کی جگہ ہے اور ائمہ معصومین کی سجدے کی جگہ ہے. یہ فضیلت ہے مسجد کوفہ کی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ پھر مولا مشکل کشا علیہ السلام اس مسجد میں 5 سال 6 ماہ نماز پڑھاتے رہے 5 وقت. اور لوگوں کے مسائل کے لیے دکت القضاء ایک جگہ ہے اس پانی کے حوض کے آگے، جہاں شام کے وقت مولا مومنین کے فیصلے کرتے ہیں. مقام رسول خدا ہے، مقام ابراہیم، مقام جبرائیل، مقام حضرت آدم علیہ السلام، ہود و صالح. اور اس طرح پھر یہ جو گنبد ہے سفیر امام حسین مسلم وکیل، اس گنبد کے نیچے مختار ثقفی اور سفیر امام حسین باب الحوائج اور ہانی ابن عروہ کا. بیت تشت مولا علی علیہ السلام کی ایک خاتون تھی جس کو ایک کیڑا چلا گیا، تو اس بھائی نے اس کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے غلط کام کیا ہے. مولا نے اس کو اس سے نجات دی تھی، بیت تشت اس کو کہتے ہیں. تو یہ تمام مختصر میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں. اب جو زائرین ادھر زیارت کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے آسانی یہ ہوگی کہ میری ویڈیو کے بعد کسی کو بھی کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا، امام علی علیہ السلام کو جو مقتل گاہ 19 رمضان آپ کو ضربت یہاں پہ لگائی گئی، شہید کیا گیا. اسی جگہ کے سامنے ممبر ہے جہاں مولا خطبات دیا کرتے تھے کوفہ کے مسجد میں. خطبات نہج البلاغہ موجود ہیں. اور ایک یہاں پہ دروازہ ہے جو اپنے آپ کے گھر سے کھلتا تھا، صرف مولا مشکل کشا کے لیے. باب سدہ اسے کہتے ہیں، وہ لیڈیز کی طرف ہے. اس دروازے کی بھی آپ کو ویڈیو سے انشاءاللہ زیارت کرا دیتا ہوں. چلتے ہیں محراب امام علی، مقتل گاہ مولا مشکل کشا، جہاں امام حسن و حسین اور بی بی زینب عالیہ یتیم ہوئے. اور اسی جگہ پر وا امامہ وا علیہ، اسی مسجد کوفہ کے اندر جب آپ قدم رکھیں گے کہ آپ کو جو خوشبو، عجیب خوشبو ہوتی ہے یہاں پر. یہ محراب امام علی مشکل کشا، جہاں مومنین کے امیر نماز پڑھاتے تھے. اسی محراب، اللہ اکبر، یہی وہ محراب ہے جو امام علی کے خون سے رنگین ہوا. اللہ اکبر. میں صدقے جاؤں مولا، جب آپ کو ضربت لگی سر پر تو آپ نے فزت رب الکعبہ کی صدا بلند کی. اللہ اکبر. اور یہ پورا محراب امام علی کے خون سے رنگین ہوا اور مسلمانوں کی، اللہ اکبر، جانیں نکل گئی. مصلی پہ جو شخص جہاں تھا وہ رونے لگا، وا علیہ وا امامہ کہتا رہا. جبریل نے آواز دی، قد قتل امیر المومنین تہدمت واللہ ارکان الہدی. یہ آواز بلند ہوئی یہاں تک کہ کہتے ہیں پوری دنیا میں آواز سنائی دی.
جب بی بی زینب نے مصلی پہ یہ آواز سنی، دوڑتے ہوئے آواز دی، عباس میرے بابا کی طرف جاؤ، یہ میں کیا سن رہی ہوں کہ میرے بابا کو مارا گیا۔ بی بی ام کلثوم تڑپتی رہی، ہائے میرے بابا، آپ کی طرف خیر ہو، اللہ نہ جانے کسی باپ کو کوئی تکلیف ہو اور علی جیسا بابا ہو، زینب کہاں رہ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ باب سدہ ہے، مقام نو، اور یہ باب سدہ ہے جہاں مولا اپنے گھر سے مسجد کوفہ کی طرف آتا ہے، یہ لیڈیز کی طرف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی مسجد کوفہ کے اندر مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک پہلو میں مولا کا وہ خطبہ جس خطبے میں کسی شخص نے مولا سے یہ کہا کہ یا علی آپ سلونی قبل ان تفقدونی کی دعویٰ کر رہے ہیں، کیا ایسا خطبہ بھی آپ دے سکتے ہیں جس میں کوئی نقطہ نہ ہو؟ تو مولا مشکل کشا نے یہ پورا الخطبۃ خالیہ من النقطہ، نقطے سے خالی پورا نقطہ آپ نے پھر پڑھا، خداوند عالم کی حمد ثنا کی، جس میں بغیر نقطے کے مولا نے پورا خطبہ فرمایا۔ الحمدللہ مالک المحمود الودود مصور کل مولود مالک کل مطرود ساطع میعاد موت اوتاد ومرسل الامطار مسہل الاوتار عالم الاسرار مدرکہا مدمر الاملاک وملحقہا ومکور دہور مقررہا۔ یہ پورا خطبہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو نقطہ نظر نہیں آئے گا۔ ایک ہی کامنٹس بار بار تکرار نہ کریں، شاید چینل سے آپ نہ ہائٹ نہ ہو جائیں، یعنی ہمیشہ بلاک کی نہ ہو جائیں، کیونکہ پالیسی ہے جو کامنٹس تکرار کرتا ہے وہ چینل سے خود ہی گم ہو جاتا ہے۔ جو چیز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ سے دیکھیں کہ میرا پھر فائدہ ہوگا دکھانے کا اور بتانے کا۔ میں صرف آپ سے باتیں ہی کرتا رہوں تو شاید پھر میں آپ کو جو میں لے کر آیا ہوں محبت اور جوش اور جو پڑھ کے آیا ہوں وہ آپ کو بتا نہیں سکوں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی دروازے سے جب میرے مولا مشکل کشا کی مقتل گاہ کی زیارت کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو اس باہر نکلتے ہی سامنے گنبد سفیر امام حسین علیہ السلام، یعنی باب الحوائج حضرت مسلم نکیل کا روضہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام کے بھائی حضرت عقیل کے بیٹے حضرت مسلم، ان کا روضہ ہے جسے امام حسین نے مدینہ سے کوفہ کی طرف بھیجا۔ جی جب روضے پہ اندر جاؤں گا تو نام لے لوں گا میں خود ہی۔ یہ مقام ہے مقام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری انشاءاللہ آپ سب سے التماس ہے کہ میری اس ویڈیو کو ضائع نہ کیجیے گا۔ جس محنت اور محبت سے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، یہ فیوچر کے لیے بنا رہا ہوں۔ اس وقت تو دیکھنے والے 100 کی تعداد میں، ہزاروں کی، آگے جا کے مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان روزوں کی کیا کنڈیشن رہے گی اور یہاں کے حالات کیا رہیں گے، مگر آپ کے ذہن میں ہو کہ مولا کے خادم نے یہ تمام زیارات ہمیں کروائیں اور آنے والی نسل کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، ان کی آسانی کے لیے شاید تاریخوں کو اور مقاموں کو بھی آگے پیچھا کیا جائے، اور مقاموں کو بھی اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو تو اس ویڈیو کے ذریعے سے وہ نشاندہی کر سکیں گے۔ عراق کے حالات آپ کو تو پتہ نہیں، اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کیجیے گا، اور آپ سے التماس یہی ہوتی ہے کہ آپ دوسرے مومنین تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں، ان زائرین تک جو کربلا یا عراق کی طرف سفر کرنے جا رہے ہیں۔ ابو الحسن ہادی، اچھا جیسے اندر جائیں گے تو یہاں پہ باب الحوائج سفیر امام حسین کا روضہ، اور اللہ اکبر، دو ایسی شخصیات ہیں
جنہوں نے پوری نسل امام حسین پہ قربان کی، ایک سفیر امام حسین مسلم عقیل اور ایک زینب عالیہ۔ مسلم عقیل کے وہ شہزادے جو نہر فرات پہ مسیب شہر میں شہید کیے گئے ابن زیاد کے حکم سے، اور بی بی زینب عالیہ کی شہزادے جو کربلا میں جناب محمد اور اون کی قبر کربلا کے کچھ فاصلے پر ہے۔ عرب کی سرزمین پہ کہا جاتا جن کی دعا عباس کے روضے پہ قبول نہ ہو، وہ مسلم عقیل کے روضے پر آئے۔ اللہ اکبر۔ جب مسلم عقیل یہاں پہنچے بڑے خوش ہوئے، انہوں نے چاہا کہ خط لکھے حسین کو اور خوشخبری دیں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ایسی فضا لگی، ایسے کوفے والوں نے منہ پھیر لیا کہ مجبوراً سفیر امام حسین کو کوفہ کی گلیوں میں یہ کہتا ہوا لوگوں نے سنا کہ میرے بھائی حسین، میرے آقا حسین کوفہ نہ آئیے گا، مولا کوفہ نہ آئیے گا، مولا اگر کوفہ آئے تو اپنے ساتھ اپنی بہنوں کو نہ لے کر آئیے گا، مولا کوفہ نہ آئیے گا، آپ کے ساتھ آپ کی شہزادی آئیں۔ اللہ اکبر۔ باب الحواج۔ ہادی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سفیر امام حسین۔ میں نے تاریخ پڑھی سفیر امام حسین کی۔ جب آپ کی آمد ہوئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مسلم عقیل کو ہاتھوں پہ اٹھایا، گودی میں اٹھانے کے بعد علی کی طرف اشارہ کیا کہ یا علی، آپ جانتے ہو میرے ہاتھوں میں کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں کون ہے؟ کہا اس کا نام مسلم ہے اور میرے حسین پہ سب سے پہلے قربان ہونے والا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سفیر امام حسین مسلم عقیل کا نام رکھا اور کہا کہ حسین پہ سب سے پہلے قربان ہونے والا یہ شہزادہ ہے جو اپنی نسل قربان کرے گا میرے حسین پر۔ آئے میں صدقے رسول خدا، آپ نے گریہ فرمایا آپ کی شہادت پر۔ یہ باب الحواج سفیر امام حسین کا روضہ مبارک ہے۔ ہادی عالیہ، زیارت کرو، زیارت کرو، زیارت کرو، بھائی زیارت کرو، زیارت کرو، ہادی زیارت کرو، چلو زیارت کرو، چمی جاؤ، شاباش۔ ہاں جی، باب الحواج مسلم عقیل پر سلام بھیجے۔ بہترین عمل ہے جو آپ اس وقت کر رہے ہیں، زیارت کرنے کے بعد فوراً سلام کریں اور حضرت مختار ثقفی، یعنی جہاں پوری دنیا حسین کی شہادت کی خوشیاں منا رہی تھی، وہاں پر ایک ایسا اسلام کا مجاہد نکلا جنہوں نے یزیدیوں کی نیند حرام کر دی اور جینا حرام کر دیا، اور امام سجاد کے ہونٹوں پر خوشیاں لانے والا امیر مختار ثقفی۔ اے مختار ثقفی، دنیا کے مختلف کونے سے لوگ آپ کو سلام کر رہے ہیں، آپ پر لاکھوں درود و سلام۔ مختار ثقفی، امام سجاد علیہ السلام، جب آپ اپنے بابا کے غم میں مصروف رہیں۔ ہادی نو نو
इंशाल्लाह मैं आप सब मोमिनीन के लिए दुआ गूँ कि अल्लाह आप सब की मुश्किलात को आसान करे बेहक के बाबुल हवाज ओडी खड़ी होने बाहर खड़ा है ओडी खड़ी होने चाचू डी। अब ये वक्त है कि मैं आपका नाम लूँ और आपके लिए दुआ करूँ इंशाल्लाह। सफ़ीर इमाम हुसैन के पनाह देने वाला एक रात पनाह दी, उनका नाम हानी इब्न उरवा है, रसूल खुदा के सहाबी थे। ये सामने उनका रोज़ा है। एक रात पनाह देने पर मौला मुस्लिम नकील ने इनके साथ वफ़ा ये कि क़यामत तक पनाह दी हुई है। सफ़ीर इमाम हुसैन का रोज़ा जब तक जगमगाता रहेगा जैसा कालीन फर्श ज़री वैसाई हानी इब्न उरवा, यानी अपने वक्त में एक शख्स ने इस कूफे में वफ़ा की तो क़यामत तक मुस्लिम नकील ने उससे के साथ वफ़ात की है। चलें जी अपना नाम लिखें जो सादात में से जी जी सैयद, अगर आप में से कोई है तो मुझे पता है जी। बाबुल हवा सफ़ीर हुसैन, सैयदा ततहीर मोहसिन के लिए, शाहीन के लिए दुआ, और परवीन मेमन, सैयदा मुबस्सिम या तबस्सुम और आमना के लिए दुआ, अशल अब्बास की कामयाबी के लिए दुआ, अंजुम और मुस्तकीम के लिए दुआ, निहाल अहमद के लिए दुआ, सैयद औरैस के लिए दुआ, हमारा ज़ीशान नाम ले सलाम दें ज़ैनुल आबिदीन के लिए दुआ, रानी शबनम के लिए दुआ, आमना और नाम का तकरार ना करें शेर मोहम्मद वारसी, गुलाम फ़िज़ा के लिए दुआ और लाला की दुआ, सफ़ीना वारसी के लिए दुआ, वालेकुम सलाम, और साजिद खान के लिए दुआ, नूर फातिमा के लिए दुआ, गुलाम फ़िज़ा। नाम पूरे हो गए। मैं फिर नाम नहीं लूँगा, अपना नाम आ गया तो अपने वालिदैन का नाम ले लें, तकरार ना करें। रुखसार वारसी बार बार आ चुका है आपका नाम। मुस्तफ़ा राशिद के लिए दुआ, रिदा ज़हरा के लिए, मोहम्मद अली के लिए, मुक़द्दस की सेहत सलामती के लिए दुआ, आयशा वारसी के लिए दुआ, खावर के लिए दुआ, सना बतूल के लिए दुआ, गज़ाला यास्मीन के लिए, किम सहज क्या नाम है मोहम्मद अली भाई, शाहीन के लिए दुआ, नियाज़ हुसैन लाड़क के लिए दुआ, वालेकुम सलमान भाई के लिए दुआ, साजिद खान के लिए दुआ, मोहम्मद अली के लिए दुआ। जो नाम तकरार कर रहा है वो नाम तकरार ना करे प्लीज़। सैयदा ज़हरा बतूल के लिए दुआ। मैं नाम ले चुका हूँ, बार बार तकरार करें, आप चाहते हैं दूसरे के नाम नहीं आए। सैयदा फरवा के लिए दुआ, रसीदा के लिए दुआ, सैयदा आरजू बतूल के लिए दुआ, और यहाँ पर दुरैज़ शारे के लिए दुआ, और शेख शाह के लिए दुआ, और मिसबाह और बच्चों के लिए दुआ, कासिम के लिए दुआ, जहरा के लिए दुआ, सलमान वारसी, नकी रिजवी और फैमिली के लिए दुआ, उमेरा का सलाम दें, मोहम्मद अली के लिए दुआ, इम्तियाज़ हुसैन आसिम रज़ा के लिए दुआ, जहरा बतूल के लिए दुआ जी इंशाल्लाह ज़रूर, रेहान के लिए दुआ, शाज़िया के लिए दुआ, मुस्तफ़ा के लिए दुआ, और फरीदा सुल्ताना के लिए दुआ, शाज़िया के लिए दुआ, ज़हरा फ़ातिमा, गज़ाला यास्मीन के लिए दुआ। सबके नाम आ गए। चलिए जी, जो डबल रख रहे हैं वो नाम लेने नहीं दे रहे हैं, किसी का नाम ना लें, सिर्फ हमारा लें, तो ये गलत कर रहे हैं। सैयदा उरूसा बतूल का, अली हसन, मोहम्मद हसन रज़ा, नबीहा के रक्षंदा के लिए, मोहम्मद नाज़िर की सेहत के लिए, सबा अली हैदर के लिए, मदीहा के लिए दुआ, और सरमद के लिए दुआ, शाइस्ता कमल के लिए दुआ, खातून कैसर इमरानी के लिए दुआ, फ़ातिमा ज़हरा नूर फ़ातिमा के लिए दुआ, सैयद वजीउल हसन रज़वी, नज़ीर अब्बास हसनैन के लिए, शमशाद बेगम, सदफ़ रज़ा के लिए दुआ, अली हैदर हसन रज़ा, शाइस्ता कंवल अस्मा कियान अली, सैयदा ज़हरा अली हैदर, शाइस्ता कंवाल और नकी रिजवी फैमिली, और महम गुल के लिए मोहम्मद अली कामयाबी अता हो, हसन अब्बास के लिए दुआ, और ज़हरा की सेहत, यास्मीन अली के लिए दुआ, गुलाम फ़िज़ा के लिए, सकीना बेगम और
فخر فیملی کے لیے دعا، شیلا جعفری کے لیے دعا، حسن کے لیے دعا. تھینکس بھائی، لمبی سرحیثیت فس. ہاں جی، پتہ نہیں کون ہے، اس نے مجھے تھینکس کہا ہے، باقی جس کے بھی نام لیے ہیں کسی نے بھی شکریہ نہیں بولا. چلے جی، آپ کی مرضی. میرے مولا سفیر باب الحوائج مسلم پیر، آپ پر لاکھوں درود. جن کے میں نے نام لیے ہیں نہیں لے سکا ہوں، مولا ان کی جو مشکلات بھی آسان فرما. اے میرے اللہ، اس مظلوم کی قبر کے صدقے میں جو مومنین زیارت نہیں کر سکے کربلا نجف کی، ان تمام مقام مقدسات کی ان کو زیارت نصیب فرما. جن کے گھروں میں کوئی مریض ہے تو انہیں شفا عطا، جن کو گھروں میں بہن بھائی بے نصیب ہے انہیں نصیب عطا فرما. جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما. جو بے گناہ قید میں ہے ان کو رہائی فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. جو بے روزگار ان کو رزق عطا فرما. جن کی رزق کی تنگی ہے ان کی وسعت رزق عطا فرما. جو امتحان پیپر دے رہے ہیں انہیں کامیاب عطا فرما. جن کے بچے بیمار پریشان ہو مشکلات آسان فرما. جو پردیس میں پریشان ہیں ان کی آسانی عطا فرما. یا باب الحوائج یا مسلم وکیل، آپ پر لاکھوں درود السلام. تمام مومنین جو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں ان سب کو اپنے روزے کی زیارت نصیب فرما. الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین. یہ زیارت ہے حضرت مسلم وکیل کے روزے کی، اسی کے سامنے حانی ابن عروہ کا روزہ مبارک، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جلیل قدر. ہاں، تنور سے بھی پانی نکلا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، وہ بھی ادھر ہی ہے. بیت تشت، دقت القضاء، یہ تمام چیزیں بتا چکا ہوں. انشاءاللہ جی، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. مجھے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، مگر کوئی کہتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے کہ بھائی کس بندے کا پردیس میں بیٹھ کے اتنی دور سے، پتہ نہیں ہزاروں میل دور بیٹھ کے آپ کا نام لیا گیا اس روزے کے اندر. تو میں ہوتا تو میں تو بھائی سجدہ شکر بھی ادا کرتا، اور اس کا یقیناً بہت بڑا شکریہ کرتا کہ میرے لیے اس مقام مقدس پہ زیارت کے لیے دعا کی، نام اٹھایا. تو جب بھی کوئی آپ کا نام لے تو ضرور اس کے لیے دعا کیا کرے، شکریہ تو کم از کم کہتے کریں. میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرا گھر مولا علی کے گھر کے پاس ہی ہے، اور مجھے اور کیا چاہیے. یہ باب الحوائج حضرت مسلم وکیل کا روزہ مبارک. اے میرے مولا باب الحوائج، آپ پر لاکھوں درود السلام. اپنی آقا حسین کی زیارت ان سب کو نصیب فرما. الہی آمین. اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کیجیے گا، کسی بھی ایک مومن کو ضرور شیئر کیجیے گا. میری دعا ہے کہ ضرور آپ انشاءاللہ اس ویڈیو کو آگے مومنین تک شیئر کریں گے. یہ مکمل زیارت میں نے کروائی ہے تاکہ آنے والے زائرین کے لیے سہولت کاری بن سکے. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. آپ کے لیے حورا زینب کی کامیابی کے لیے. جی بسم اللہ. آپ جیتے رہیں، افنان زہرا کی نصیب کرے. شکریہ جی اشل صاحب. جان زیب کے لیے بھی دعا انشاءاللہ جی ضرور. ریحان صاحب بہت شکریہ. میوش میری بہن آپ کا نام لے لیا. محمد ناطق صاحب آپ کے لیے بھی دعائیں. ابو الفضل شکریہ جی. کوثر بانو کے لیے دعا. سمرن کے لیے بھی دعا. جی ویلکم جی، شکریہ. عمیر رضا کے لیے دعا. مولا آپ سب کو زیارت نصیب کرے. جی شائستہ ملک میری بہن. کبرا جی ضرور. نام ٹائپ کرے ضرور نام لوں گا. سرمت کے لیے بھی دعا. ابو الحسن ہادی جی شکریہ. نجمہ اور مراد کے لیے. دوریز کا نام میں 10 مرتبہ لے چکا ہوں، پھر بھی یہ چاہ رہا ہے کہ دوریز بھائی 100 مرتبہ میرا نام لیں. شہناز کے لیے جی. مس فخر کے لیے جی. یاسمین کرن کے لیے جی. رحیم بطول کے لیے جی ضرور. جو رہ گئے ان کے نام بھی لے لیتا. نجمہ اور مراد کے لیے. حمیدہ کے لیے. کھاور کے لیے جی تھینک یو. ناصر کے لیے جی وعلیکم السلام. شکریہ. گاڑی پہ چلیں، چلو چلتے ہیں. اوکے 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 جی. اوکے میری جان. دعا کرو آدھی، دعا کرو، دعا کرو. دعا کرنی ہے. شاباش.